وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ دیکھو ضرورت سے زائد جائیداد نہ بناؤ ورنہ تم دنیا کی خواہش اور زیادہ کرنے لگو گے. دنیا کمانے میں اس طرح کی مشغولیت اور انہماک ممنوع ہے جس کی وجہ سے فرائض بھی چھوٹ جائیں اور انسان آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہو جائے. البتہ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو رہی ہو تو پھر حسب ضرورت حلال ذرائع سے کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اسے فرائض میں شمار کیا گیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا، کہ جس کو یہ خطرہ ہونا کہ وہ دنیا میں ایسا لگ جائے گا کہ اللہ کو بھی بھول جائے گا، تو وہ زیادہ جائیدادیں بنانے کے چکر میں نہ پڑے، زیادہ مال جمع کرنے کے چکر میں نہ پڑے. اس لیے کہ جب وہ اس میں پڑے گا تو پھر سب کچھ اس سے چلا جائے گا. اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے جن بیچاروں کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا اتنی کمانی ہے، اتنا کرنا ہے، تو پھر اکثر طور پر ان کی نمازوں کی ناغہ ہونے لگتی ہے، پھر فرائض سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ایسی دنیا جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے اس کے جمع کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. دوسری حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ بہت اہم حدیث ہے میرے دوستو. اس پر کافی بیانات بھی الحمدللہ یہاں ہو چکے ہیں پہلے، کہ عزیز رشتہ دار، خاص طور سے محرم رشتہ دار، ان رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، یعنی سلام دعا بھی نہ رکھنا، خبر گیری نہ رکھنا، اللہ رب العزت کو یہ بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے. اور فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. علماء نے اگرچہ اس کی جو ہے وہ تشریح کی ہے کہ ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن سوچنے کی بات ہے جہنم کی سزا بھگتنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے رشتے ناتوں کا بہت خیال کریں کہ جو خاص طور سے پھوپھی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ وہ محرم رشتے ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے مزاج مختلف بنائے ہیں. ایک دوسرے سے تکلیف کا ہونا یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے. یعنی ہم یہ چاہیں کہ جی ہمیں کسی سے تکلیف ہی نہ ہو، ہمیں بھائیوں کے درمیان میں، بہنوں کے درمیان میں، رشتہ داروں میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مجھے ناگواری ہو. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں، وہ ایک اردو میں مثال ہے نا کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ضرور ہیں. تو اس لیے میرے دوستو یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ انسان ایک دوسرے سے اس کو کچھ نہ کچھ ناگواریاں پہنچتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو بغیر کہے معاف کر دے، بغیر کہے معاف کر دے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے اللہ نے اس کو بڑا نوازا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی جب رات کو بستر پہ پہنچتا ہوں نا تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے سے جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو میں تجھ سے تیرے سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، اور کچھ پڑھ کر میں اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. اور دوسری نیت یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میری جن لوگوں نے حق تلفی کی ہے، چاہے وہ غیبت کی صورت میں کی ہو یا کسی اور تکلیف کی صورت میں کی ہو، تو کہتا ہے یا اللہ میں ان سب کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. فرمایا یہ میں کہہ کر سوتا ہوں اور الحمدللہ میرے رب کا فضل کہ اللہ نے بہت اچھی میری زندگی عطا فرمائی ہے. تو پھر بہترین نسخہ ہے یہ کہ آدمی سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئے، اور اس نیت سے معاف کر کے سوئے اور اللہ سے یہ مانگ کر سوئے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کر رہا ہوں، لہٰذا اگر میرے سے کہیں غلطی ہو گئی تو اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بھی ان کے ذریعے سے معاف کروا دے، یعنی تو ان کو میری طرف سے راضی فرما لے. حدیث میں ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے بھی آتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان پر کچھ لوگوں کے حقوق ہوں گے، بیچارے نادانستہ یا کسی وجہ سے رہ گئے، کسی سے قرض لیا لیکن یہ نہیں ادا کر سکے،
اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں لوگوں کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے، اور جس کا حق ہوگا اس سے کہیں گے کہ دیکھ تیرے لیے ہم نے یہ جنت تیار کی ہے، یا تو یہ جنت لے لے یا اس آدمی سے اپنا بدلہ لے لے۔ یعنی اللہ کو اتنا محبوب ہوگا کہ اللہ پاک فرمائیں گے یا تو اس سے بدلہ لے لے یا تو یہ جنت لے لے۔ اب ظاہری بات ہے وہاں کو اور آدمی کہے گا یا اللہ مجھے تو جنت دے دے، مجھے اس سے بدلہ لے کر کیا کرنا ہے؟ تو اللہ پاک اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کسی کا ہم پر کوئی حق ہی نہ رہے، اور جو حق ہمارا کسی پر ہے ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کیسی مزیدار گزرے گی۔ یہ دوسرا جو حصہ ہے اس کے اندر معرفت اسلام، ارکان اسلام اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اسباب ہیں۔ تو مجھے کئی دن سے یہ خیال آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے دل میں ڈالی کہ قرآن کریم کا الحمدللہ عشاء کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں اللہ کا فضل ہے، قرآن کریم کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو صبح میں ہم آیات کا درس روک کر اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر فرائض، واجبات، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی تاکہ ایک مرتبہ یہ ہماری نظر سے گزر جائے۔ تو سب سے پہلا جو اس کا ایک تمہید ہے، پہلے وہ تمہید پڑھ کے پھر میں سبق پڑھ لیتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عرفات کے میدان میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نوید مسرت سنائی کہ میں نے تمہارا دین ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا، تم پر اس نعمت کو تام کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کر دیا۔ اب تا قیامت اگر نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ دین اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جس کی تعلیمات فطرت کے عین موافق اور عقل سلیم کے عین مطابق ہیں۔ ہر قسم کی کمی اور کجی سے پاک و صاف اس دین نے اپنے ماننے والوں کی انفرادی اجتماعی زندگی سے متعلق وہ منشور مقرر کر رکھا ہے جس کے تحت زندگی گزارنا انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچا دیتا ہے۔ عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، سیاست، حکومت، غرض کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی تکمیل اسلام کے ماتحت رہ کر نہ کی جا سکتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ مذہب روز اول کی طرح تر و تازہ ہے۔ اس کی تعلیمات کی جاذبیت اب بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، لیکن اس کے باوجود ہم پستی کے شکار ہیں جس کی اصل وجہ اور سبب مذہب اور اس کی تعلیمات سے دوری ہے۔ دین کی سمجھ پیدا کرنا اور اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرنا از حد ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کتاب کے اس حصے میں اسلامی تعلیمات میں سے ارکان اسلام اور سیرت طیبہ کو مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ارکان اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرمان میں اسلام کو ایک ایسی عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہو۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ جس طرح عمارت کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے اس کے تمام ستونوں کو باقی رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسی طرح دین کی حفاظت کے لیے تمام ارکان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دین کی یہ عمارت کمزور ہونے سے محفوظ رہے۔ ان ارکان کی مختصر وضاحت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ایمان۔ دائمی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اس کی مقرر کردہ تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں،
جس کا اعتراف ہم کلمہ طیبہ کے پہلے جز لا الہ الا اللہ میں کرتے ہیں، یعنی تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس لائق ہو کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ اس اقرار کرنے والے کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، صحت و بیماری دینے والا، اولاد دینے والا ہے، زندگی اور موت اسی کی قدرت و اختیار میں ہے۔ کائنات میں جو کچھ تغیرات رونما ہوتے ہیں اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسی قدرت یا تصرف کا مالک ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مخلوق میں سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ جیسی قدرت یا تصرف کا مالک ہو سکتا ہے، شرک کہلاتا ہے۔ شرک ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہرگز معاف نہ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ملائکہ، فرشتوں کے وجود کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، البتہ اتنا معلوم ہے کہ فرشتے بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے 4 مقرب اور مشہور فرشتوں کے نام اور اہم ذمہ داریاں یہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری انبیاء اکرام علیہم السلام کے پاس وحی لانے کی تھی۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب بھی ان کے ذریعے بھیجا۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش برسانے کے انتظام کی ہے۔ ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں جو بادلوں، ہواؤں، سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ ان کے ماتحت بھی بہت سے فرشتے ہیں جن میں سے بعض نیک اور بعض بدکار لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فرشتے ہیں جن کے مختلف کام ہیں۔ مثلاً وہ فرشتے انسان کے اچھے اور برے تمام اعمال لکھتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کے حفاظت پر مقرر ہیں تاکہ انہیں آفات سے محفوظ رکھیں۔ بعض فرشتے قبر میں انسانوں سے سوال و جواب کرنے پر مقرر ہیں۔ ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فرشتوں کے بہت سے کام ہیں جن میں وہ مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں کی ذمہ داریوں کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، البتہ احادیث مبارکہ میں بعض فرشتوں اور ان کے کاموں کا ذکر موجود ہے۔ یہاں تک یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ ہر آدمی کو کم سے کم 3-4 مرتبہ اس کو دہرا لینا چاہیے۔ اس کی بھی فوٹو کاپی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے جو ایک بات لکھی ہے کہ انسان کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ مجھے یاد ہے تقریباً 15-18 یا 20 سال ہو گئے ہوں گے غالباً، یا کچھ زیادہ ہو گئے ہوں گے، 94 تقریباً 94-95 میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات نام سے واقع میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے۔ یہ جو برابر میں اقرا ہے اس کے افتتاح کے لیے، اس کی دعا کے لیے حضرت نے اس وقت جو بیان فرمایا اس میں سے جو مجھے آج بھی یاد ہے، حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں پیدا فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ تقریباً 18 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ، جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ فرمایا اگر وہ فرشتے اس کے ساتھ نہ پیدا ہوں اور اس کی حفاظت نہ کریں تو دنیا کے اندر یہ بلائیں، آفات اور یہ جنات اور یہ اس قسم کی جتنی گندی مخلوق ہے، یہ ایسی ہے کہ انسان کو ایک لمحے کے لیے زندہ نہ چھوڑے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہ چھوڑے۔ اس لیے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت 18 فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ میرے دوستوں، اگر ہم سوچیں ہمارا رب کتنا کریم ہے، کیسا وہ خالق و مالک ہمارا شفیق اور محبت کرنے والا ہے،
کہ پیدا بھی فرما رہے اور ہماری حفاظت کے لیے ہمیں ایسے گارڈ دے رہے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، کہ ہم چاہیں نہ چاہیں وہ گارڈ ہمارے، وہ محافظ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ایسے حادثات انسان کو پیش آتے ہیں کہ سمجھتا ہے کہ بس یہ گیا، لیکن دیکھتے ہیں اچانک کھڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں نا، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہاں اس کے تقدیر میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری و ساری فرمائیں، اور اللہ پاک اس سے قبول فرمائیں اور ہمارے لیے نافع بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا